السلام علیکم پیارے کسان بھائیو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کھادوں کا متوازن استعمال۔ کھادوں کے متوازن استعمال کا موضوع آج زیر بحث میں اس لیے لایا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری چونکہ بارشیں کم ہوتی ہیں اور نامیاتی مادے کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، نامیاتی مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری زمینوں کو کھادوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت باقی زمینوں کے۔ جس کے لیے ہم بات کریں تو اگر ہم پاکستان کی زمینوں کی بات کریں تو یہاں پر تقریباً 90% زمینیں ایسی ہیں جس میں نائٹروجن کی شدید کمی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 70% زمینوں میں فاسفورس کی کمی ہے اور 50% زمینوں میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے سے کھادیں اس میں ڈالنا پڑتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارے باقی بھی جو میجر نیوٹرینٹس ہیں جیسے بوران ہے اس کی بھی اس میں کمی ہے، اس میں پوٹاش کی کمی ہے۔ آئرن اور زنک جو ہے یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہے، مطلب کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمارے پاس کمی ہے۔ جیسے کہ آئرن کی تقریباً 21% جو ہے آپ کے پاس کمی آ جاتی ہے اور کاپر کی 1% کمی آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں بھی ضروری ہوتے ہیں ہماری فصلوں کے لیے تو ان کو بھی ہم نے ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹوٹل لاگت ہے کھاد کی یا ٹوٹل کھپت آپ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 166 کلو گرام فی ہیکٹیئر استعمال ہو رہی ہے، جبکہ یہ بہت کم ہے۔ اس کو ہم نے بڑھانا ہے، ہر آنے والے دن میں اس کو ہم بڑھائیں گے۔ ہم جب اپنی پیداوار کو موازنہ کرتے ہیں کسی ساتھ والی کسی اور ترقی یافتہ زمیندار کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار ہماری پیداوار کم آئی ہے، اس کی زیادہ کیوں آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں پہلی وجہ جو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس غذائی عناصر کم ہیں۔ ان کو کس وقت ڈالنا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کس وقت کون سی کھاد ڈالنی چاہیے؟ جس طرح سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم دودھ پہ پالتے ہیں، جب وہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روٹی کے اوپر لے آتے ہیں، اس طرح سیریلیک کرتے ہیں، اور جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بڑے آدمی کو تو کوئی بھی سیریلیک نہیں دیتا۔ اسی طرح سے کچھ کھادوں کی مختلف اوقات ہیں، جس طرح سے جب جڑ بننے کا عمل ہوتا ہے اس وقت آپ کو کون سی چاہیے، بیج پھٹنا ہے کون سا عمل چاہیے، گوب کے عمل پہ کون سی کھاد چاہیے، ہرا حصہ ہے اس کے لیے کون سی کھاد چاہیے۔ ان سب کھادوں کے لیے ہم لوگوں کو پراپر صحیح معنوں میں ایک وقت چاہیے کہ اس وقت پہ یہ کھاد ڈالی جائے تاکہ ہم اپنی اوسط پیداوار کو بڑھا سکیں۔ اس طرح سے میں ان تمام غذائی عناصر کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، جن میں سے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں نائٹروجن کی۔ نائٹروجن جو اکثر اوقات آپ یوریا کی کھاد استعمال کرتے ہیں اس میں نائٹروجن ہوتا ہے۔ نائٹروجن کی کمی چونکہ سب سے زیادہ ہے ہماری زمینوں میں، جس میں ہم نے کہہ دیا کہ تقریباً 90% جو ہماری زمینیں ہیں اس میں نائٹروجن کی کمی۔ نائٹروجن پودے کی نشو و نما اور بڑھوتری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پہ کلوروفل جو گرین حصہ جو صد حصہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے بننے میں خاصی اہم ہے۔ اس طرح سے باقی جتنے بھی میجر ہمارے نیوٹرینٹ جو جتنے بھی غذائی عناصر غذائی اجزاء ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم آ گیا، وہ بھی نائٹروجن کی وجہ سے آپ کے دستیابی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نائٹروجن کی کمی ہو تو اس صورت میں پودے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کا قد چھوٹا رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا سائز بھی مطلب پودے کا سائز بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جس طرح کہ آپ کو تصویر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پودے کا جو رنگ ہے یہ پتے پیلے پڑے ہوئے ہیں اور ریٹارڈڈ گروتھ جس کو کہتے ہیں کہ اس کا سائز چھوٹا رہ گیا۔ اسی طرح سے ایک تو یہ بہت اہم ہے، یہ ڈالنا کب چاہیے یہ ہم ہر فصل کے حساب سے آپ کو اگلے لیکچرز میں بتائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا آ جاتا ہے غذائی جز وہ ہے فاسفورس۔ فاسفورس کیوں ضروری ہے؟ فاسفورس بھی پودوں کی بڑھوتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ پودوں کے خلیوں کی تقسیم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیل ڈویژن، وہ اور جڑوں کی نشو و نما، جو پودے جتنے بھی ہیں ان کی جو جڑوں کی نشو و نما ہے وہ فاسفورس کی وجہ سے صحیح طرح سے بن سکتی ہے۔ جتنی مضبوط جڑ ہوتی ہے پودا اتنا طاقتور اور تناور ہوتا ہے اور اتنا اچھے طریقے سے پھل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوٹو سینتھسس جس کو ہم بولتے ہیں، فوٹو سینتھسس ضیائی تالیف کا عمل، اس میں آپ کا جو فاسفورس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انزائمز میں بھی اس کا اپنا ہی ایک کردار ہے۔
فاسفورس کے استعمال سے دانہ جلدی بنتا ہے اور صحت مند دانہ بنتا ہے، اس لیے فاسفورس کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہر فصل کے حساب سے ایک الگ ہے کہ اس کو آپ نے کب فاسفورس دینی ہے۔ فاسفورس کی کمی کی صورت میں جو پودے کی نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے، اور اس سے پھل اور جو دانے کا سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پھل کی کوالٹی بھی لو رہ جاتی ہے۔ اس لیے فاسفورس جو ہے ایک اچھی فصل، اچھی پیداوار کے لیے بہت ضروری ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اگلے جس غذائی عنصر کی بات کریں گے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پوٹاشیم۔ اب پوٹاشیم کی کمی جو ہے اس سے، یا پوٹاشیم کیوں ضروری ہے، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جب پوٹاشیم کی ہم بات کرتے ہیں، پوٹاشیم ایک تو اس طرح سمجھے ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے، دوسرا وہ جب فاسفورس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ جڑیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین کے اندر سے جتنے بھی غذائی عناصر ہے ان کو کیریئر، مطلب ان کے لیے ایک ٹرانسپورٹیشن بن جاتی ہے کہ وہ پورے پودے کے اندر ان کو لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کلیوں کی بننے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چکنائی والے حصے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کلوروفل کے بننے میں بھی وہ مدد کرتا ہے، چکنائی والے حصوں کے بننے میں بھی وہ مدد کرتا ہے آپ کے پاس پوٹاشیم۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کمی کیسے پتہ چلتی ہے، تو اس میں مختلف علامات ہیں، جن میں سے ایک ہم جب نمکیات کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس طرح سالٹ انجری کہا جاتا ہے، اس طرح کی ایک اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ سالٹ انجری کی ایک علامت دیتا ہے۔ دوسرا اس کے جو پتے ہیں وہ آپ کے پاس چاندی نما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے لیے آپ کے پاس چاندی بھورے بھورے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پتوں کے جو ہے، جس طرح سے یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتوں کا جو رنگ ہے یہ تھوڑا سا بھورا بھورا چاندی کی طرح ہونے لگے، سلوری براؤن جس کو ہم کہیں گے، اس طرح کا رنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو رگیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ تصویر میں۔ جی، تو یہ تھی ہمارے پاس پوٹاشیم کی کمی۔ یہ تھے ہمارے میجر نیوٹرینٹس، ہم جن کو کہتے ہیں کہ خاص بڑے غذائی عناصر۔ ان کے بارے میں تو ہم نے سن لیا، دیکھ لیا۔ یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی، ہمیں آگے بھی باقی جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ سوالات کریں گے تاکہ میں ان کے جوابات دوں، اور اس سے مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، اور کسی بھی سوال کی صورت میں ہماری ہیلپ لائن نمبر 0303030000 پر کسی بھی وقت مفت کال کریں۔ اس کے علاوہ ہماری باخبر کسان ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے بھی آپ کو بہت سی معلومات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ میرا ای میل ایڈریس rizwan.khan@switchsolutions.com.pk جو کہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اس پر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اسٹے ٹیونڈ ود باخبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔